روحانیت کا آغاز کسی عقیدے سے نہیں ہوتا، نہ کسی تصور سے اور نہ ہی کسی رسم و رواج سے۔ اس کا پہلا دروازہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی ہی ہستی کے شور سے تھک جاتا ہے۔ یہ وہ تھکن ہے جو جان لیتی ہے کہ اب باہر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ باطنی روایت میں کہا جاتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ وہ خود کو جانتا ہے، حالانکہ جو کچھ وہ جانتا ہے وہ محض یادوں کا انبار، خیالات کا غبار اور احساسات کی آمد و رفت ہے۔ اصل ہستی ان سب کے پیچھے خاموش کھڑی رہتی ہے، نہ کچھ بولتی ہے، نہ اصرار کرتی ہے اور نہ ہی اپنی موجودگی منواتی ہے۔ یہ خاموش مرکز نہ اچھا ہے نہ برا، نہ پاک ہے نہ ناپاک، نہ بلند ہے نہ پست۔ یہی اس کی عظمت ہے، کیونکہ جو چیز کسی صفت میں بند ہو جائے وہ حقیقت نہیں رہتی بلکہ صرف شے بن جاتی ہے۔ باطنی اساتذہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ روحانیت کا راستہ حاصل کرنے کا نہیں بلکہ سب کچھ چھوڑنے کا راستہ ہے۔ جو کچھ تم نے خود کو سمجھا ہے وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ تحلیل کسی حادثے کی مانند نہیں آتی، یہ خاموشی کی طرح پھیلتی ہے۔ پہلے شناختیں گرتی ہے، پھر سوال گرتا ہے، پھر طلب گرتی ہے اور آخر میں مانگنے والا۔ یہاں ایک نازک نقطہ ہے جسے اکثر لوگ چوک جاتے ہیں۔ جب انا ٹوٹتی ہے تو کوئی نئی ہستی پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ پردہ ہٹتا ہے جو ہمیشہ سے غیر ضروری تھا۔ اس مقام پر نہ روشنی دکھائی دیتی ہے، نہ آواز سنائی دیتی ہے، نہ کوئی وجد طاری ہوتا ہے۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو صرف یہ کہ اب کچھ بھی ثابت کرنے کو باقی نہیں رہتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں روحانی روایت خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ اب الفاظ اضافی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو یہاں تک آتا ہے وہ خود کو عارف نہیں کہتا، کیونکہ کہنے والا باقی ہی نہیں رہتا، اور جو باقی نہیں رہتا وہی اصل میں آزاد ہوتا ہے۔ اب اگر اس ساری بات کا کوئی حل، کوئی راہ، کوئی عملی مگر باطنی اشارہ بیان کیا جائے تو وہ حیرت انگیز طور پر نہایت سادہ ہے، اور اسی سادگی کے باعث مشکل بھی۔ باطنی روایت میں کہا گیا ہے کہ نہ کسی کیفیت کو حاصل کرو، نہ کسی حالت سے فرار اختیار کرو، نہ خود کو بدلنے کی کوشش کرو، نہ خود کو بہتر بنانے کا منصوبہ بناؤ۔ بس جس لمحے میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، پورے ہوش کے ساتھ موجود رہو۔ جو خوف آئے اسے درست کرنے کی کوشش مت کرو، جو بے چینی اٹھے اسے مٹانے کی کوشش مت کرو، جو خاموشی ملے اسے پکڑنے کی کوشش مت کرو۔ یہ دیکھنا، یہ ٹھہرنا، یہ غیر مداخلت آہستہ آہستہ اس مرکز کو بے نقاب کر دیتی ہے جو پہلے ہی موجود تھا مگر نظر سے اوجھل تھا۔ یہ راستہ کسی خاص لمحہ، کسی خاص جگہ یا کسی خاص حالت کی محتاج نہیں، بلکہ یہ راہ ابھی یہاں اسی سانس میں کھلتی ہے اگر دیکھنے والا اپنی مداخلت چھوڑ دے۔ اور جب مداخلت چھوٹتی ہے تو کوئی راستہ بھی نہیں رہتا، منزل بھی نہیں رہتی، بلکہ صرف وہی باقی رہتا ہے جو کبھی گیا ہی نہیں تھا۔